بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوست۔ اب دیکھیں کہ عدلیہ کا یہ ہے کہ قاضی جو فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ تو 26 تاریخ کو چلے جائیں گے اور آج 15 تاریخ ہو گئی ہے، تقریباً یہ کوئی 10 دن بھی نہیں رہ گئے، 9 دن ہی سمجھ لیں کہ رہ گئے ہیں۔ تو ابھی تک جو نوٹیفیکیشن ہے نئے چیف جسٹس کا وہ ایشو نہیں ہوا۔ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بیہائنڈ دا سین جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے مرضی کا کوئی بندہ جو ہے وہ مل جائے، اس کو لا کے بٹھایا جائے جب تک یہ سچویشن جو ہے یہ کلیئر نہیں ہوتی اس وقت تک، کیونکہ دیکھیں سیٹرن کا جو اثر ہے وہ پاکستان کے ذائچے پر بہت بھاری اثرات جو ہے وہ ڈال رہا ہے۔ اس وقت سب پھنسے ہوئے ہیں، یہ جو دن گزر رہے ہیں اس میں سب پھنسے ہوئے ہیں، ایک ایک بندہ پھنسا ہوا ہے، گورنمنٹ بھی پھنسی ہوئی ہے، اپوزیشن بھی پھنسی ہوئی ہے، خان صاحب بھی پھنسے ہوئے ہیں، سب پھنسے ہوئے ہیں اور اچھے خاصے پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ پیچیدگی اور رکاوٹوں کی علامت جو ہے یہ ہے حکومت کے فیصلوں میں سست روی اور غیر یقینی صورتحال جو ہے یہ اس کو بڑھا رہا ہے، خاص طور پر ایسے معاملات میں جو عدالت یا آئینی اختیارات سے متعلق ہوں۔ یہ بھی ڈیلے کر رہی ہے گورنمنٹ کو، ابھی تک اس کو اپنی مرضی کا رزلٹ جو ہے وہ نہیں مل رہا، کیونکہ انہی کی بیس پہ انہوں نے اپنا مستقبل جو ہے وہ سنوارنا ہے اور اپنا اقتدار جو ہے وہ مضبوط کرنا ہے۔ اس کی صورتحال جو ہے وہ ابھی تک نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ لیٹ ہے۔ مشتری جو انصاف اور قانون کا ستارہ ہے وہ اس وقت دباؤ کا شکار ہے، ظاہر کرتا ہے کہ حکومت شاید آئندہ چیف جسٹس کی تقرری کو سیاسی حالات کے مطابق ترتیب دینا چاہتی ہے۔ دیکھیں یہی کہ ہمیں سوٹ کیا کرے گا، تاکہ عدلیہ میں کسی ممکنہ رد عمل یا مخالفت کا سامنا جو ہے وہ نہ کرنا پڑے۔ تو یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی پلاننگ یا کوئی نہ کوئی چال جو ہے وہ چلنے کے چکر میں ہے، کیونکہ راہو جو ہے وہ خفیہ معاملات کا ماسٹر مائنڈ ہے، تو وہ بھی اس وقت ایکٹیو ہے۔ تو راہو کا اثر جو ہے وہ پس پردہ ایجنڈوں اور خفیہ معاہدوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ حکومت عدلیہ میں اپنے حمایت یافتہ جج کی تقرری یا آئینی ترامیم کے حوالے سے عدلیہ کے ساتھ معاملات طے کر رہی ہو۔ یہ ججوں کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں، پیچھے بیک ٹو ڈور جو ہے یہ اپنی طاقت کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا۔ یہ آخری پتے جو ہیں یہ کھیلنے کے لیے یہ گیم جو ہے یہ انہوں نے چلائی ہوئی ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ اس بات سے بھی ہو سکتا ہے کہ آئندہ چیف جسٹس حکومت کے لیے کتنا سازگار ہوگا۔ آئندہ ممکنہ پیش رفت اور حکومت کی حکمت عملی اگر دیکھ لی جائے تو 26 اکتوبر سے پہلے نئے چیف جسٹس کی نامزدگی میں تاخیر ممکن ہے۔ سیاسی حالات، آئینی ترامیم اور خان صاحب کے کیسز پر اثر انداز ہونے کے لیے یہ معاملہ جو ہے وہ آخری لمحات تک اٹکائے رکھیں گے، کیونکہ ان کو ڈر ہے جو چیف جسٹس آ رہے ہیں ان سے بھی اور خان صاحب سے بھی۔ یہ ان دونوں کو قابو کرنے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور 26 اکتوبر کے بعد اگر نئے چیف جسٹس کی تقرری میں مزید تاخیر ہوتی ہے یا نوٹیفیکیشن کا کوئی تنازع کھڑا ہوتا ہے تو یہ ایک آئینی بحران کا باعث بنے گا اور یہ ملک میں آئینی بحران بھی پیدا ہو جائے گا۔ اس دوران میں اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کا کردار جو ہے وہ بھی اہم ہوگا، اور اس معاملے میں یہ تقریباً پھنس جائیں گے، اور اس معاملے میں جو پس پردہ اثر جو ہے وہ بھی محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ معاملات جو ہیں وہ اداروں کے ساتھ بھی انہوں نے فکس کرنے ہیں، عدلیہ کے ساتھ بھی فکس کرنے ہیں، خان صاحب بھی قابو نہیں آ رہے، دوسری طرف ترامیم جو ہیں وہ بھی درد سر جو ہے وہ بنی ہوئی ہے۔ حکومت شاید عدلیہ کو خود مختاری کو کم کرنے کے لیے یا فیصلوں پر اثر انداز ہونے کے لیے حکمت عملی پر کام کر رہی ہے، لیکن نئے چیف جسٹس کے انتخاب کو ممکنہ طور پر سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی اب ستاروں نے بھی یہی سچویشن بتا دی ہے۔ اب جو ستارے سچویشن بتا رہے ہیں وہ ہمیں گراؤنڈ پہ بھی وہی سچویشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، کیونکہ آئینی ترامیم، انتخابات، عمران خان کے کیسز اور عدلیہ کا رویہ جو ہے وہ اپنے حق میں کرنے کے لیے
بے چین ہے۔ اب یہ اس کے بعد حالات کیا پیدا ہوں گے اس کے بارے میں پھر اگلی ویڈیو میں بات کر لیں گے۔ اب تک اتنا ہی ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔